بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور روحانی شخصیت مخدوم سید لال بادشاہ بخاری جلالی سہروردی کے روحانی امداد میں خوش آمدید۔ میری بہن بھائیوں، میں ہوں آپ کے ساتھ مس بخاری، اور آج روحانی امداد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین اور مقبول ترین دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ یہ دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے امر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی، اور پیارے نبی نے حضرت علی کو اس کی تعلیم فرمائی۔ یمن کا ایک بادشاہ جسے دشمنوں نے اپنی سلطنت سے نکال کر اس کے ملک اور سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا، اس نے اپنے ملک اور سلطنت کی واپسی کی بہت کوشش کی، مگر ہر دفعہ ناکام رہا۔ آخر ہر طرف سے مایوس اور نا امید ہو کر یمن کا یہ مغلوب بادشاہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور باطنی اور غیبی مدد کا طالب ہوا۔ آپ نے اس کے حال پر رحم فرما کر اسے دعائے سیفی لکھ کر دی اور اسے کہا کہ اسے پڑھا کر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے تجھے جلد ہی اپنی بادشاہی اور سلطنت واپس مل جائے گی۔ چنانچہ اس بادشاہ نے دعائے سیفی پڑھنا شروع کی اور اس کی برکت سے بہت جلد اسے اپنی کھوئی ہوئی یمن کی سلطنت واپس مل گئی اور بہت ترقی اور عروج حاصل ہوا۔ اسلامی دنیا میں اس دعا کا چرچا ہو گیا اور لوگ اس دعا کی برکت سے اپنی مرادوں اور مہمات میں کامیاب ہوتے رہے۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی اس دعا کے پہلے عامل کامل ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک روز آپ وضو فرما رہے تھے کہ اوپر ہوا سے ایک چیل کا گزر ہوا اور آپ کے کرتے کو پلید کر گئی، جس پر آپ نے اوپر چیل کی طرف دیکھ کر فرمایا تیرا سر اڑ گیا۔ اسی وقت چیل کا سر اس کے تن سے جدا ہو گیا اور آپ کے سامنے ہی زمین پر تڑپ کر مر گئی۔ اسی وقت آپ رونے لگ گئے۔ آپ کا خادم جو وضو کرا رہا تھا اس نے آپ سے عرض کی کہ کیا ہوا، ایک پرندہ ہلاک ہو گیا، اس کے لیے آپ رو رہے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اس چیل کے لیے نہیں بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے دعائے سیفی اتنی پڑھی ہے کہ میری زبان، میرا ہاتھ، میرا خیال، میری توجہ اور میری نگاہ بلکہ میرا سب کچھ سیف الرحمن یعنی اللہ کے امر کی ننگی تلوار ہو گئی ہے۔ اللہ کے امر اور کن کی یہ تلوار قیامت تک آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہے گی۔ کرتا ایک مسکین کو بطور فدیہ دے دیا اور فرمایا کہ یہ اس چیل کی جان کا فدیہ ہے، اور نیا کرتا منگوا کر سیبتاً فرما لیا۔ سلسلہ قادریہ میں اس دعا کا بڑا عمل چلا رہا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں، یعنی اہل دعوت کی زبان ہرگز سیف الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے امر کن کی تلوار نہیں بن سکتی، اور فقیر عامل اس وقت تک صاحب نظر نہیں ہو سکتا جب تک وہ دعائے سیفی کا ورد کسی بزرگ ولی اللہ کی قبر کے پاس نہ کرے اور کسی اہل روحانیت کی ہم نشینی میں اس دعا کے عمل کی تکمیل نہ کرے۔ دعائے سیفی کی اسناد میں لکھا ہے کہ 70,000 جن، 70,000 ملائکہ یعنی فرشتے اور 70,000 روحانی موکلات اس دعا کی خدمت پر مامور اور مقرر ہیں، جو حسب استعداد اور بمطابق کے قابلیت عامل دعائے سیفی کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کے ظاہری و باطنی اور دینی و دنیاوی کاموں میں رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر عامل اہل دعوت قہر و غصب سے مقہوری اور ہلاکت دشمن کے لیے دعا کو پڑھتا ہے تو موکلات طرح طرح کے باطنی ہتھیاروں اور اوزاروں مثلاً تلوار، نیزوں وغیرہ سے لیس ہو کر اہل دعوت کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور جس آدمی، جس گھر والوں یا جماعت کی طرف عامل اشارہ کرتا ہے اس پر موکلات جا کر ٹوٹ پڑتے ہیں اور وہاں تباہی مچا دیتے ہیں۔ اگر عامل تسخیر قلوب اور فتوحات غیبی کی نیت سے دعائے سیفی پڑھے تو موکلات ہاتھوں میں طرح طرح کے قسم کے تحائف اٹھائے ہوئے عامل کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایک محبوب اور مطلوب کی تسخیر کے لیے پڑھے تو موکلات اسی محبوب اور مطلوب کو زنجیر تسخیر سے جکڑ کر حاضر کر دیتے ہیں اور دعوت کے عامل کے تابع فرما دیتے ہیں۔ اگر دوران عمل طالب کو باطن میں کوئی شخص خواب، مراقبے یا نیم بیداری میں چھری، تیر کمان، نیزہ یا تلوار جیسا ہتھیار پیش کرے تو عامل یہ خیال کرے کہ اس کا جلالی عمل جاری ہو گیا ہے، اور اگر آئینہ پیش کرے تو یہ جمالی عمل کی اجرا کی علامت ہے۔
اس کے پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ اب آپ کو بتائیں گے، وہ یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر دعائے سیفی ایک مرتبہ روزانہ پڑھی جائے۔ اس دعا کے اندر بعض خاص مقامات ہیں جہاں عامل کو حسب مدعا اشارہ کرنا چاہیے، یعنی محبت، تسخیر، دشمن پر غالب آنا اور بعض دیگر حاجات کے لیے مخصوص ہیں۔ اگر دعائے سیفی پڑھنے سے پہلے حصار کے طور پر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور اس کے بعد سورہ یاسین اور دعائے سیفی کو پڑھے تو بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ یاد رکھیں کہ دعائے سیفی کو کسی کامل عامل کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ پڑھیں، ورنہ فائدے کی بجائے تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہے۔ دعائے سیفی کو صرف اہل علم تک پہنچانے کی غرض سے روحانی امداد میں شامل کیا گیا ہے، اور کوئی بھی شخص اس کو بغیر کسی اللہ والے کی توجہ کے پڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ خاص کر کسی عورت کو یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ دعا جلالی ہے۔ خیر و برکت کی بات سنا کریں تو ویڈیو شیئر کر کے ثواب کی نیت سے آگے بھی خیر و برکت اور بھلائی کی بات پہنچایا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دلی مرادیں پوری فرمائے اور ہماری عبادات اور دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ مس بخاری کو دیجیے گا اجازت۔ اسلامی بہنیں اپنے مسائل کے روحانی حل کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر سکتی ہیں۔ روحانی امداد کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔